نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرتے جو تم لغو قسمیں اٹھاتے ہو ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان لیکن اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کرتے ہیں اس قسم کا جس کو تم پختہ کرتے ہو فکفارتہ پس اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا من اوسط ما تطعمون اہلیکم جس طرح تم اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو درمیانی قسم کا کھانا او کسوتہم یا ان کو کپڑے پہنا دو او تحریر رقبہ یا ایک غلام آزاد کر دو لونڈی ہو یا غلام ہو فمن لم یجد فصیام 3 ایام پس اگر یہ سابقہ 3 چیزیں نہ پاؤ یا ان کی قدرت نہ رکھو تو 3 دن لگاتار روزے رکھو ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا لو واحفظوا ایمانکم اپنی قسموں کو پورا کرو کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لکم آیاتی تمہارے لیے اپنی آیات لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا کہ تم پاکیزہ کھانے سے اپنے آپ کو نہ روکو یا پاکیزہ کھانے کو حرام مت کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اسی کے متعلق چند باتیں احکام اور قسم کے متعلق اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں احکام بیان فرمائے۔ دیکھیں عام طور پر آدمی ایسے قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے کہ خدا کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر اس نے حرام کر دیا نا حلال چیز کو۔ اب اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں اس قسم کے متعلق کیا اصول اور ضوابط ہیں، کیا مسائل ہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے یہ بات ہم سمجھیں قسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قسم لغو، اور نمبر 2 غاموس، اور نمبر 3 منعقدہ۔ ان کو 3 لفظوں میں اس طرح کہتے ہیں یمین لغو، یمین غاموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ یمین لغو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا تقیہ کلام بن جاتا ہے کہ بات بات میں قسم کھاتا ہے، قسم خدا کی قسم، ہر بات میں ایسے جیسے آدمی کے بس زبان پہ چڑھا ہوتا ہے نا لفظ کہ ہر بات میں اس نے کہنا ہی کہنا ہے، عادت بن جاتی ہے۔ جیسا کہ عرب ممالک میں اکثر کے اندر ایسا ہوتا ہے لا واللہ واللہ، ہر لفظ کے شروع میں ایسا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں کہ جس کو آدمی ایسے بغیر سوچے سمجھے ایسے زبان پہ جاری کر دینا، اس کو یمین لغو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کا تقیہ کلام بن جاتا ہے بات بات پہ اس طرح کرنا۔ اب اس کو پورا کرنا یا نہ کرنا آدمی کے لیے دشواری ہے۔ اور دوسری قسم ہے یمین غموس، جس کو کہتے ہیں جھوٹی قسم کھانا۔ حدیث پاک میں جھوٹی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 کبیرہ گناہ ہیں، بہت بڑے جن کو گناہ کہا جاتا ہے نا، وہ 4 بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات کا شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دینا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کے نام کو غلط استعمال کرنا،
ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना। अब ये समझे झूठी कसम किसे कहते हैं। एक आदमी ने जानबूझ के किसी ऐसे काम की कसम खाई कि उसने किया नहीं है, लेकिन जानबूझ के उसने कसम खा दी कि खुदा की कसम मैंने तो ये काम किया है। दूसरे आदमी को एतमाद दिलाने के लिए किसी आदमी ने अल्लाह ताला के नाम को ढाल बनाते हुए झूठी कसम खा ली ताकि ये आदमी मुतमैन हो जाए, हालांकि उसको खुद को पता है कि मैंने ये काम तो किया नहीं है। तो इस तरह की कसम खाना, जिस तरह मैंने अभी हदीस मुबारका पढ़ी है, ये कबीरा गुनाहों में से है कि एक आदमी जानबूझ के अपने किसी काम के मुतालिक कसम खाता है और वह है उसमें झूठा, तो हदीस पाक में इसे मना किया गया। हमें चाहिए, हम पहली बात यह है कि हम इस तरह का जुमला बोले ही नहीं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाफरमानी का खदशा हो। तो फिर अपनी बात को पुख्ता करने के लिए अल्लाह ताला के नाम को ढाल बना देना, और वो भी अपनी झूठी बात के ऊपर, कितनी बुरी बात है। इसलिए ये कबीरा गुनाह है कि अपने झूठ को छुपाने के लिए अल्लाह का नाम ढाल बना देना, तो इससे मना किया गया। यमीन खमूस इसको कहते हैं, झूठी कसम खाना। इसमें हदीस पाक में मना कर दिया गया कि यह कबीरा गुनाह है कि अल्लाह ताला के नाम को गलत इस्तेमाल किया गया। तीसरी किस्म है यमीन मुनअक़िदा। यमीन मुनअक़िदा किसे कहते हैं। एक आदमी ने आइंदा किसी काम के करने या ना करने की कसम खाई कि मैं आइंदा ये काम, अल्लाह की कसम, या आइंदा ये काम करूँगा, या अल्लाह की कसम या आइंदा ये काम नहीं करूँगा, ये कसम खा ली। तो अब इस कसम को यमीन मुनअक़िदा कहते हैं, यानी जिसको नाफिज समझा जाता है। और इस किस्म के ऊपर जो ये कसम है, इस किस्म की कसम के ऊपर अब अहकाम लागू होते हैं। अब वो ये है कि एक आदमी ने इसी तरह कसम खाई कि खुदा की कसम मैं फ़लाँ काम करूँगा या नहीं करूँगा। अब इस आदमी को चाहिए, पहली बात यह है, अगर इस आदमी ने किसी गुनाह के ऊपर कसम नहीं खाई, गुनाह के करने या ना करने की, उसने मिसाल के तौर पे गुनाह के मुतालिक उसने कसम खा ली कि खुदा की कसम मैं गुनाह नहीं करूँगा, तो ये अच्छी कसम है ना कि खुदा की कसम ये गुनाह नहीं करूँगा, तो इस तरह की कसम उसने खा ली। अब इसको चाहिए कि इसी के ऊपर कारबंद रहे, आइंदा वो गुनाह ना करे। गोया कि अपने आप को नेकी के ऊपर लाना चाहता है और अल्लाह ताला के इसने नाम इस्तेमाल करके गुनाह से बचना चाहता है, तो इस तरह की कसम खाने में कोई हरज नहीं है। और दूसरी चीज़, एक आदमी ने किसी हलाल खाने के ऊपर कसम खाई कि खुदा की कसम मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, है हलाल खाना, हलाल खाने के ऊपर उसने कसम खा ली है। अब क्योंकि गलत कसम खाई है ना, जिस तरह पहले मना किया गया हदीस पहली आयत मुबारका में, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा हलल्लाहु लकुम, जो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, पाकीज़ा की गई हैं, उनको हराम मत करो। अब अगर कोई आदमी ने इसी तरह की कसम खा ली है, तो फिर हदीस पाक में इससे मना किया गया कि ऐसा ना किया गया, और आयत मुबारक में मना किया गया। तो उस आदमी को चाहिए कि वो कसम को क्या कर दे। पहली बात यह है, इस तरह की कसम खानी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी आदमी ने कसम खा ली है तो फिर उसका कफ़ारा दे दे। कफ़ारा आगे आ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हलाल करदा चीज़ों को हराम ना करे अपने ऊपर। ये तो पिछले आयत में अल्लाह ताला ने मना कर दिया, जैसा कि कुरान पाक में और मकाम में भी है। एक मरतबा हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद खाने से कसम खा ली कि मैं आइंदा शहद नहीं खाऊंगा। ये शहद माखी जिसको कहते हैं ना, शहद, छोटा शहद, बड़ा शहद, शहद के मुतालिक आप इस्लाम ने कसम खा ली कि मैं आइंदा कसम खा ली कि मैं आइंदा शहद नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में आयत मुबारका भेज नाज़िल फरमाई और फरमाया, महबूब पैगम्बर ये चीज़ें हलाल हैं, हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम ना करो। तो उसके बाद हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस कसम का कफ़ारा अदा कर दिया और आइंदा के लिए फरमाया कि मैं आइंदा ये शहद खाता रहूँगा। तो इसलिए अगर कोई आदमी से कभी ऐसा हो जाए, हलाल चीज़ के मुतालिक कसम खा ली, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा, तो इस चीज़ से मना किया गया, ऐसा नहीं किया जाए। या नेकी के मुतालिक आदमी कह दे कि फ़लाँ मैं नेकी नहीं, खुदा की कसम ये काम नहीं करूँगा, हालांकि वो है अच्छी चीज़, अगर करे तो उसके लिए फ़ायदा है और उसके लिए अपने आप को रोक रहे हैं, तो इसे भी मना किया गया कि आदमी कफ़ारा दे दे और इस तरह के काम ना करे। और वो जो उसने नेकी के ना करने की कसम खाई है ना, तो इससे रुक जाए, कफ़ारा दे दे और नेकी करने लग जाए। अब इसको कहते हैं यमीन मुनअक़िदा। अब उसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कफ़ारा बताया है कि अगर कोई आदमी इस तरह की कसम को तोड़ दे
اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو پورا نہیں کر سکا تو اس کا کفارہ دینا ہے. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین. پہلی بات یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کھانا کس طرح کا کھلانا ہے؟ فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جس طرح تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو نا، درمیانے قسم کا کھانا، اس طرح کا تم نے 10 مسکینوں کو صبح اور شام کا کھانا کھلانا ہے. اور یہ کھانا کس وجہ سے کھلایا جا رہا ہے؟ کفارے کے طور پر، تاکہ تمہارے دل میں جو اللہ رب العزت کے نام کی قدر اور شان باقی رہے. ایسے تو آدمی کتنی قسمیں کھا لیتا ہے اور اپنے اوپر کفارہ بھی نہیں لاگو کرتا. اللہ رب العزت نے اس وجہ سے یہ فرمایا تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ رب العزت کے نام کی قدر باقی رہے. اب اس میں پہلے کیا ہے کفارہ؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا صبح اور شام کا. اور دوسرا، اور اس میں یہ جو قید لگائی ہے نا کہ اپنے جس طرح گھر والوں کو کھانا کھلا دو، اس طرح کا کھانا کھلانا، یعنی درمیانے قسم کا ہو. ایسا نہ ہو کہ گھٹیا قسم کا کھانا ان کے سامنے رکھ دو، نہیں. اس طرح تو گویا کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام قدر ہی نہیں ہے. تو درمیانے قسم کا کھانا، نہ عمدہ ہو نہ گھٹیا ہو، درمیانے قسم کا ہو. اور دوسرا فرمایا او کسوتہم، کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو لباس پہنا دو جس سے ان کا سطر ڈھک جائے. او تحریر الرقبہ. اور تیسرا، یا پھر غلام آزاد کر دو. آج تو اسلامی طور پر جہاد کا نام نہیں رہا، وگرنہ جب جہاد ہوتا ہے تو مخالف لوگ کفار مشرکین کی طرف سے جو مرد اور عورتیں آتی ہیں ان کو غلام اور لونڈیا کہا جاتا ہے. تو پھر اگر کسی کے پاس غلام ہو یا کسی اور کے پاس ہو تو وہ پیسے دے کر ان کو آزاد کرنا، یہ تیسرا کفارہ ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام. یہ پہلی 3 چیزیں آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے. اب فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوتھا حکم فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام. اگر وہ شخص یہ 3 چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا، اب اس کو چاہیے 3 دن روزہ رکھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں فَصِيَامُ 3 ایام متتابعات کا لفظ بھی ہے کہ لگاتار 3 دن روزہ رکھنا. ایسا نہیں ہے ایک دن روزہ رکھ کے چھوڑ دینا پھر دوسرے دن روزہ رکھ کے چھوڑ دینا، ایسے نہیں ہے. 3 دن لگاتار روزہ رکھنا. متتابعات کی حدیث مبارکہ میں لفظ آئے ہیں. تو اس لیے اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نرمی ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا اور کپڑے نہیں پہنا سکتا مسکین کو، تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے تاکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قدر رہے. آئندہ اگر قسم کھائے بھی صحیح تو سوچ سمجھ کے قسم کھائے. آگے ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. پہلی بات یہ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کو پورا کرو، ان کی حفاظت کرو. اگر تم نے قسم کھائی ہے، پہلی بات یہ ہے اس کے اوپر کار بند رہو، وہ تم سے ٹوٹنے نہ پائے. اور اگر تم نے صحیح طور پر قسم کھائی ہے، ذالک کفارۃ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب دیکھو کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اگر تم سے اس طرح کی قسم تم نے کھا لی ہے تو اس کا حکم کیا ہے. کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا. اس لیے آج کے اس سبق میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ایسے ہر چھوٹی بڑی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ استعمال کریں، یعنی قسم کے طور پر استعمال نہ کریں. اگر ہم قسم کھائیں بھی صحیح تو اس کو جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر قسم کھائیں کہ کوئی غلط بات کی طرف تو میں قسم نہیں کھا رہا. اور اگر ایسا ہو جائے جان بوجھ کے تم نے قسم کھا لی ہے اور وہ ظاہری طور پر ایسی چیز ہے کہ تمہیں اس چیز کے اوپر قسم نہیں کھانی چاہیے تھی لیکن تم نے کھا لی ہے، اب اس میں منع کر دیا گیا کہ تم نے اس چیز کا کفارہ دے دیں جیسے کفارہ بتا دیا گیا، اور وہ نیکی کا کام، وہ جو اچھا کام ہے وہ کرنے لگ جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ قسم میں فلاں آدمی سے نہیں بولوں گا. اب کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی کہتے ہیں کہ بھئی صلح کر لو، اسے بولا کرو. وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بولوں، میں نے تو قسم کھا لی، میں قسم کیسے توڑوں. اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں ہے. کسی سے قطع تعلقی کر دینا اور اس طرح کی قسم کھانا، اب حدیث پاک میں منع کر دیا گیا کہ قطع تعلقی تو جائز ہی نہیں ہے. مسلمان سے 3 دن کم از کم 3 دن اگر کسی آدمی نے نہیں بولا اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے
اس لیے کم از کم 3 آدمی، اگر کوئی آدمی نہیں بولا اس کو چاہیے کہ بولنے لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث پاک میں وعید کا سبب بن جائے۔ اس لیے اس طرح کے غلط اگر کوئی آدمی قسم کھائے تو اس کو چاہیے وہ کفارہ دے دے اپنی قسم کا، اپنی اس قسم کے اوپر کاربند نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔